علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، الحمدللہ روزانہ بعد نماز ظہر شرعی مسائل کا درس ہوتا ہے۔ اسی درس میں شروع رمضان شریف سے لے کر اب تک روزے کے اور زکوٰۃ کے چند اہم اور ضروری مسائل آپ نے سماعت فرمائے۔ اب جیسے جیسے کچھ سوالات آ رہے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی پیش کیے جا رہے ہیں متفرق مسائل کے ساتھ ساتھ۔ نماز کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز میں جو نوافل ہیں بعد میں جو پڑھی جاتی ہیں نفل نمازیں، وہ یا اس کے علاوہ بھی کوئی نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عشاء کی جو آخر والی جو 2 رکعت نفل نماز ہے اس کو بیٹھ کر کے ہی پڑھنا ضروری ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرعاً نفل نماز کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنے کی اجازت ہے، باقی فرض اور واجب اور دیگر سنن مؤکدہ انہیں کھڑی ہو کر کے پڑھنا ہے، اور فرض کے لیے تو قیام بھی فرض ہے۔ نفل کے قیام کے متعلق فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز میں قیام جو ہے وہ نفل ہے، اس لیے بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھنے میں ثواب کم ہو جائے گا۔ اب یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ عشاء کی نماز میں جو نفل نماز ہے، اخیر کی جو 2 رکعت نفل ہے، بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ نہیں اس کو بیٹھ کر کے ہی پڑھنا ضروری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، گویا اس کو بیٹھ کر کے پڑھنے کو ہی واجب سمجھتے ہیں، تو یہ غلط خیال ہے۔ یہ معذورین کے لیے، یعنی جن کے اندر عذر ہے، فرض واجب سب پڑھ کر کے بہت تھک گئے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل رمضان شریف میں عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت نفل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں وطر کے بعد، تو اس میں تھکن ہو جاتی ہے۔ تو جو حضرات بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، تو وہ اگر بیٹھ کر کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تندرست ہیں، توانا ہیں، 2 رکعت خالی کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بیٹھ کر کے ہی پڑھا تھا، تو ایسا غلط ہے۔ تو عذر کی صورت میں بیٹھ کر کے پڑھنے کی اجازت ہے، لہٰذا اگر عذر نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اولیٰ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہو جائے گا، یعنی نصف ثواب ہوگا۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال یہ آیا کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 تولہ سونا ہے لیکن میرے اوپر قرض بھی ہے، اور اتنا قرض ہے کہ کچھ بچتا نہیں ہے، خرچ کے لیے ہے بس، تو مجھ پر کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ تو پہلی بات تو ان کو یہ تفصیل کرنا ضروری ہے کہ سونا جو کچھ ہے وہ آدمی کا ہے کہ بیوی کا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا ہمارے پاس ہے، یعنی جو بیوی کا زیور ہے وہ بھی سمجھتے کہ میرا ہی ہے، حالانکہ یہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر قرض شوہر کے اوپر ہے، قرض دار ہے، اور اتنا قرض ہے کہ نصاب کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن جو زیور ہے وہ شوہر کا نہیں ہے، آدمی کا نہیں ہے، زیور تو بیوی کا ہے، تو یہ زیور جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی۔ اگرچہ عام طور پر بیوی کے زیور کی زکوٰۃ شوہر ہی نکالتا ہے، لیکن یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ زکوٰۃ تو اس کی ہم کو ہی نکالنا ہے، لہٰذا ہم قرض دار ہو گئے تو ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں،
نہیں، بلکہ وہ بیوی کا جو زیور ہے وہ مقدار نصاب کو پہنچ چکا ہے، جیسے 10 تولہ ہے، مقدار نصاب پہنچ چکا ہے۔ اور اگر 7.5 تولہ سے کم بھی ہے، بیوی کے پاس جو زیور ہے 7.5 تولہ سے کم ہی ہے، لیکن اس کے پاس روپیے بھی ہیں، جیسا کہ عام طور پر کچھ نہ کچھ روپیے پیسے ہوتے ہیں، تو گویا 2 نصاب ہو گئے، تو اس صورت میں 2 نصاب کو جوڑنے کی صورت میں کوئی ایک بھی مقدار نصاب مکمل ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کے پاس 1-2 تولہ سونا بھی ہے، کیونکہ آج کل 1 تولہ سونا بھی جو ہے وہ تقریباً 50,000 کے قریب ہو رہا ہے، تو مقدار نصاب کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یعنی 44,800 کچھ روپے ہیں آج کے مارکیٹ بھاؤ کے اعتبار سے۔ تو اگر 1 تولہ بھی ہے تو یہاں 48-50,000 کے قریب ہو گئے، اور ان کے پاس روپیے بھی ہیں تو دونوں جوڑا جائے تو مقدار نصاب پوری ہو رہی ہے، یعنی 44,800 پورے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، جبکہ مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے اور اس عورت پر کوئی قرض نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر ہی نکالتا تھا ہر سال زکوٰۃ، لیکن اب شوہر قرض میں ڈوب گیا، اب اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر قرض ادا کرتا ہے تو مقدار نصاب باقی نہیں رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر قرض اتنا ہے، جیسے 1 لاکھ روپے قرض ہے اور اس کے پاس ٹوٹل ملا کے 1.5 لاکھ روپے ہیں، 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، اور قرض اگر ادا کرتا ہے 1 لاکھ روپے قرض ادا کرتا ہے تو 50,000 بچیں گے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جبکہ مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہو۔ لیکن اگر قرض اتنا ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد مقدار نصاب سے گھٹ جائے، جیسے اس کے پاس کل 1 لاکھ روپے ہے اور اس پر قرض جو ہے وہ 60,000 روپے قرض ہے، 60,000 روپے قرض اگر نکالتا ہے مائنس کرتا ہے تو اس کے پاس 40,000 بچیں گے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ مقدار نصاب سے کم ہو گئی، 44 سے کم ہو گئی، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے آدمی پر جو قرض دار ہو گیا۔ لیکن آدمی قرض دار ہوا ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر قرض نہیں ہے، اس کے پاس زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی۔ تو سائل نے یہ سوال کیا کہ میرے اوپر جو ہے وہ قرض ہے اور ہمارے پاس 10 تولہ سونا ہے، تو کیا ہم کو اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہے؟ اب وہ نکالے چاہے آپ نکالیں۔ اب اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ جیسے اگر سونا جو ہے وہ کل ملا کر کے 1 لاکھ روپے کا سونا بن رہا ہے اور 2,500 روپے ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، اب 2,500 ان کے پاس نہیں ہیں، 1,500 ہیں، تو عورت کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2,500 نہیں ہے لیکن سونا ہے جس سے 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، اگر 1.5 تولہ یا 2 تولہ جو بھی اس کی قیمت لگائی جائے تو اگر 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس 2,500 نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے اور مقدار نصاب بھی موجود ہے، قرض بھی گھیرا ہوا نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے ابھی ادا کریں سال پورا ہونے پر یا انتظار کریں کہ کہیں سے رقم آ جائے، جیسے کہ خرچ کے لیے ملتا ہے تو وہ جمع کر کے ادا کریں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی رقم آ سکے تو پھر اب اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بیچنا پڑے گا، اس میں سے یعنی جو سونا موجود ہے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اس سے جو رقم آئے اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ بہرحال ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، خاص طور پر جس کے پاس زیور موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رقم بھی موجود ہے اور مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے تو انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے روزے کے متعلق، چونکہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ کلپ وائرل ہو رہی ہے بد مذہبوں کی طرف سے، رافضی شیعہ کی طرف سے، اس لیے اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ ویسے تو اپنے درس میں اس کو میں نے مسئلہ بیان کر دیا تھا، لیکن ابھی جو سوال سامنے آیا ہے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا، جیسا کہ ہم نے مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے، جیسے مثال کے طور پر 6:58 پر افطار کا وقت ہو رہا ہے، غروب آفتاب
کیونکہ اصل جو حکم ہے وہ غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا ہے۔ غروب آفتاب جیسے ہو جائے، سورج جیسے ہی ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو غروب کا جو ٹائم ہے اس کے بعد افطار کرنا ہے۔ کبھی کبھی اذان میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، کہیں کہیں اذان میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، لیکن غروب آفتاب کے وقت یعنی جو سورج مکمل ڈوب گیا اس وقت اگر کسی نے افطار کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر غروب آفتاب سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی افطار کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، پورا روزہ اس کا گیا، فاسد ہوا، اسے اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو یہ تو مسئلہ اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کو بتایا بھی گیا ہے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ آیا ہے کہ ایک صاحب نے ویڈیو وائرل کیا ہے کلپ میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ پورا کرو رات تک۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ پورا کرو رات تک۔ تب وہ جو شیعہ مولوی ہے اس نے دلیل میں یہ پیش کیا کہ بھئی یہ جلدی نہیں کرنا ہے بلکہ رات تک آپ کو انتظار کرنا ہے، اور رات کسے بولتے ہیں؟ سورج ڈوب ہو کر کے جب اندھیرا چھا جائے تب تو رات بولتے ہیں، اور اگر ابھی اندھیرا نہیں چھایا تو اس کو تو شام بولتے ہیں، اور شام کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، قرآن میں تو لیل کا ذکر آیا، اور عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں۔ دیکھیے گمراہ کرنے کا طریقہ، اہل سنت و جماعت کو اسی لیے بارہا یہ تاکید کی جاتی ہے کہ سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کے مطابق چلیں۔ صرف قرآن کی آیت کو دلیل بنا کر کے اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور باضابطہ لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں کہ یعنی اتنا جلدی نہیں کرنا ہے، رات تک انتظار کرنا ہے، کیونکہ اس میں رافضی وہ انتظار کرتے ہیں مکمل طور پر، تارے نظر آنے لگیں تب تک وہ تاخیر کرتے ہیں، اور اسی کو وہ اپنا صحیح روزہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور یہ جو جلدی کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ تو قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس پر مزید اس نے کہا کہ تاخیر کرنے والوں کو لوگ طعنہ دیتے ہیں حالانکہ وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ گمراہ ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے کئی مرتبہ میں نے آپ کو اس سلسلے میں بتایا ہے کہ صرف قرآن کی آیت کو اگر کوئی لے کر کے اس سے مسئلہ اخذ کرنا چاہے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کو صرف اور حدیث کا سہارا نہ لے، فقہ کا سہارا نہ لے تو یقیناً وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل قرآن گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا، ایک فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ میں پوری تائید، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اہل قرآن سامنے آ جائیں، ان کی گمراہیت بالکل کھلی ہوئی ہے، قرآن ہی کے خلاف ہے۔ اب ذرا قرآن ہی کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں اولو الامر، یہاں سارے مفسرین اکرام فرماتے ہیں اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو قرآن و حدیث کے جو ماہرین علماء ہیں، فقہا ہیں، جن کو فقہا کہا گیا ہے، یہ اولو الامر میں سے ہیں۔ خاص طور پر جو مجتہدین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی، وہ اولو الامر ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر کے جو حکم بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور اس پر عمل کرنے ہی کی صورت میں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چار جو ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو چار اماموں کے ماننے والے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق چلنے والے ہیں، وہی قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے، کیونکہ یہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم پر عمل ہو رہا ہے، اور جنہوں نے یا تو اولو الامر کو چھوڑ دیا یا رسول کو چھوڑ دیا، صرف اطیعوا اللہ پر عمل کر رہے ہیں، وہ گمراہیت کے شکار ہیں۔ کئی دلیلیں ہیں، اب صرف اس سلسلے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کیا ہے اور صحابہ کرام کا عمل کیا ہے کہ وہ کتنی تاخیر کرتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن کی آیت مل گئی وہ اتم الصیام الی اللیل، اتنا تو دیکھا کہ رات تک
روزہ پورا کرو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیونکہ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اسی لیے بھیجے تاکہ وہ آیات کی تشریح کریں، یعنی قرآن کی آیت کو واضح کر کے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور کیا طریقہ ہے۔ ورنہ آج تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ طریقہ مصطفیٰ سامنے نہ ہوتا۔ اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے، لیکن طریقہ نماز ہم کو کہاں سے ملا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا، اور حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے تم پڑھو۔ تو نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی حضور نے طریقہ بتایا اس طریقے سے، حج کا بھی طریقہ جو حضور نے کر کے بتایا، آج تک سارے حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کر رہے ہیں، ورنہ قرآن میں کہیں طریقہ مذکور ہی نہیں ہے۔ تو روزے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امام احمد، ابن حنبل، امام ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک طبرانی اوسط میں یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے فرمایا، تین چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، یعنی اس طرح سے نماز پڑھنا جو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، امام ابو داؤد نے، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ان حدیثوں سے افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ اب جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رات تک انتظار کرنا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا عمل، ائمہ مجتہدین جن کو ہم چار امام کہتے ہیں خاص طور پر، ان حضرات نے بھی یہی ذکر فرمایا کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے اب اس میں تاخیر نہ کرے، وہ جلدی کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اگر سورج ڈوبنے کے بعد بھی رات آنے کا انتظار کرتے ہیں تو یہ تو تاخیر ہو گئی، یہ تاخیر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو منع فرمایا۔ تو جو تاخیر کرنے والے ہیں وہ اللہ کے دین پر نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تاخیر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جلدی کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا۔ ان بیوقوفوں کو اس بات کا علم نہیں ہے جو قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں یہودیوں کے خلاف اسلام کا حکم دیا ہے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ امامہ شریف کے بارے میں آپ کو یہ خبر ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ امامہ پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی امامہ پہنو تو ساتھ میں ٹوپی کے ساتھ پہنو، بغیر ٹوپی کے امامہ نہ پہنو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہودی بھی امامہ پہنتے ہیں اور تم ٹوپی پہن کے امامہ پہنو تو ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن ایک ساتھ میں ملا لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودیوں کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ یہودی بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم یوم عاشورہ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں کہ تم ایک روزہ اور ساتھ میں ملا لو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ داڑھی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت رسول اللہ ہے، اور نہ رکھنا، مکمل چھلا دینا یہ یہود و نصارہ یا مجوسیوں کی علامت ہے۔ تو کئی معاملات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف عمل کا حکم دیا۔ تو آج اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہودی تاخیر کرتے ہیں تو آپ بھی تاخیر کریں گے تو یہ تو یہودیوں کی موافقت ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی مخالفت کی جائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر مت کرو،
بلکہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کرو۔ افطار کرنے میں جو جلدی کرتے ہیں ان کے لیے ثواب کا بھی ذکر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یعنی جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کی سے مراد سورج ڈوب جائے فوراً افطار کریں، جلدی کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، ثواب ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول جس کے لیے خیر کی دعا فرمائیں یقیناً اس کے لیے خیر ہے، اور جو اس معاملے میں جان بوجھ کر کے تاخیر کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، وہ غلطی پر ہے، بلکہ وہ گمراہ ہے، لہٰذا اس کی بات پر کبھی کان نہ دھریں۔ خاص طور پر آج کل فتنے کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ نہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ ان گمراہوں کی گمراہیت سے بچیں۔ ہمیشہ یہ میں کہا کرتا ہوں، پھر آج کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ جہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ اگر کوئی بد مذہب کی طرف سے آئے، سمجھ جاؤ کہ یا تو سنت رسول اللہ کے خلاف ہے یا تو سنت صحابہ کے خلاف ہے، اور اہل سنت و جماعت سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کے مطابق ہی رہے گی، تبھی وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے، غور سے سنیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے یعنی رسول کے خلاف چلے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ ہدایت کھل کر کے سامنے آ چکی ہے، یعنی اللہ کے رسول تشریف لائے تو ہدایت آ گئی، تو پھر بھی اگر رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستے پر چلے۔ یہاں سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں رسول کی مخالفت اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے چلنا، یہاں مومنین سے خاص طور پر صحابہ کرام مراد ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ایمان والے تو وہی ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا، مقبول بھی فرمایا، تو وہ مومنین کی پہلی جماعت ہے، اور ان کے راستے کو جو چھوڑ کر کے الگ چلتا ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اس کو وہیں چھوڑ دیں گے، چلتا رہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو قیامت میں جہنم میں داخل کریں گے، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، یعنی بڑی خطرناک جگہ ہے جہنم کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے یا صحابہ کرام کی مخالفت پر عمل کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اتباع سنت مصطفیٰ اور صحیح عقیدے اور صحیح راستے پر قائم رہنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کی سنتوں پر اور آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ یوں شعر میں پیش کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یعنی اہل سنت و جماعت کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ بھی ہے، دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ غالب بھی رہیں گے، کامیاب بھی رہیں گے، ہدایت پر قائم رہیں گے۔ تو جو بھی اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے میں جن سے بھی ہم سے جو بھی خطائیں غلطیاں ہوئیں یا اللہ انہیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے روزے قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، زکوٰۃ صدقات خیرات اور نیکیوں کو عبادات کو یا اللہ قبول فرما۔
یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے شر و فساد فتنوں سے، ان کے دجل و فریب اور گمراہیت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، کفر و ارتداد بد مذہبیت گمراہیت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام جائز مرادیں، نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے نیک مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد